مصائب عصر عاشور، یہ وہ مصائب ہے کہ جس کے لیے پتھر کلیجہ بھی روتا ہوا نظر آئے گا۔ عاشور کا وہ ہنگام جب امام حسین نے سب کچھ اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ علی اکبر قربان ہو گئے، عباس قربان ہو گئے، اون محمد قربان ہو گئے، قاسم قربان ہو گئے۔ اب امام حسین کے پاس بارگاہ اہلیت میں لینے کے لیے سوائے خود کے اور کچھ نہ بچا، جو بچ گیا اور راہ خدا میں قربان کر دیا۔ مالک اور کچھ چاہیے؟ ہاتف غیبی کی آواز آئی، لاشوں پہ لاش لا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس۔ منزل امتحان میں بندوں نے بارگاہ اہلیت میں بس کہا ہے، مگر یہاں خدا نے کہا لاشوں پہ لاش لا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس۔ سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے مولا رخصت ہونے کے لیے خیمے میں آتے ہیں۔ کیا قیامت تھی، کیا عظیم امتحان دینے والا۔ دنیا کا ہر امتحان ایک طرف، اور حسین نے جو امتحان دیا وہ ایک طرف۔ عباس مر گئے، علی اکبر ہوئے جدا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی بھی مصیبت کے وقت اس کے عزیز اقارب دوست احباب کم سے کم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کیا ہوا۔ درد کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے کیا ہوا، لیکن کسی نے امام حسین سے یہ نہیں کہا کیا ہوا۔ یہ لفظ کسی نے نہیں دہرایا کیا ہوا۔ سب کچھ ہو گیا، سب کچھ کربلا کے میدان میں امام نے راہ خدا میں سب کچھ قربان کر دیا، مگر اظہار افسوس کے جملے امام حسین کے کان تک نہیں پہنچے۔ فرشتوں نے مچل مچل کر بارگاہ اہلیت میں التجا کیا، پروردگار موقع دے کہ زمین پر جا کے حسین کی نصرت کر۔ ذروں نے گریہ کیا، پہاڑ کے گوشوں نے گریہ کیا، فرات کے پانی نے نیزوں اچھل کر حسین کے غم میں شرکت کا اعلان کیا۔ ہر شے امام حسین کے غم میں رو رہی تھی۔ میرے مولا سب کچھ قربان کر دیا، اب کچھ نہ بچا میرے مولا کے پاس۔ جو تھا وہ رائے خدا میں قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اون محمد نہ رہے، قاسم نہ رہے، علی اکبر نہ رہے، عباس نہ رہے، حبیب نہ رہے، خود نہ رہے، کوئی نہ رہا۔ میرا مولا گھوڑے پر سوار ہوا، بڑے مختصر انداز میں مصائب کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بچی سمو سے لپٹ گئی اور لپٹ کے کہتی ہے اسپِ باوفا، صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، مجھے یقین ہے اب جو بابا کربلا کے میدان میں جائے گا واپس نہ آئے گا۔ امام حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا، کان میں دلاسا دیتے ہوئے یہ کہا، اے بیٹی آج سے تیرے سونے کی جگہ بدل جائے گی،
اصغر میرے پاس سوئے گا، تو اپنی ماں کے پاس سونا۔ یہ بیٹی کے لیے قیامت کے جملے تھے، نہ جانے جناب سکینہ نے کیسے صبر کیا ہوگا۔ امام حسین کہتے ہیں زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، سب کو خدا حافظ کہا۔ میدان کربلا میں گئے، کہیں قاسم کے لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے گئے، کہیں اون محمد کا لاش آ گئے، کہیں عباس کا لاش آ گئے۔ خدا کسی کو ایسا دن نہ دکھائے جو میرے مولا نے دیکھا۔ علی اکبر کے لاشے کے قریب پہنچ کر، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کے قریب پہنچ کر، عباس کے لاشوں کے قریب پہنچ کر یہ آواز دیا، اے دیکھو اپنے حسین کے 3 دن کی بھوک و پیاس میں جنگ کو دیکھو، جہاں امام حسین میمنہ کو میسرے سے ٹکرا رہے ہیں، میسرے کو میمنہ سے ٹکرا رہے ہیں۔ سارے ظالموں کی آواز آ رہی ہے، علی اکبر کا واسطہ جنگ روک دو، قاسم کا واسطہ جنگ روک دو۔ امام حسین بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عاطف غیبی کی آواز آئی، نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، جس خدا کی رضا کے لیے امام حسین نے جنگ کیا تھا۔ اس آواز کو سنتے ہی میرے مولا نے اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیا، بھاگی ہوئی فوج سمٹ آئی، کسی نے نیزے مارے، کسی نے پتھر مارے، امام حسین کا جسم زخموں سے چور ہو گیا۔ امام حسین جب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، جب میرا مولا زمین پر آتا ہے تو داہنی طرف کا تیر بائیں طرف نکل جاتا ہے، بائیں طرف کا تیر داہنی طرف نکل جاتا ہے۔ زیارت ناہیہ میں سلام سلام ہو میرے مولا پر، جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پہ معلّہ تھا میرے مولا کا جسم۔ اپنے آپ کو سجدے کے لائق بنایا، کیونکہ تیروں سے بھرے ہوئے جسموں میں وہ کیفیت نہیں رہتی ہے محسوس کرنا عزادارو کہ وہ سجدہ کر سکے۔ جب امام حسین نے سجدے کے لائق اپنے جسم کو کھینچنا چاہا تو سارے تیر ادھر سے ادھر نکل گئے، لیکن امام حسین کی اس مصیبت کو دیکھنے کے لیے جناب آدم، جناب نوح، سارے نبی آتے ہیں کربلا کے میدان میں۔ زخم حسین جناب آدم دیکھ نہیں پاتے ہیں، گریا کرتے ہیں، نوح دیکھ نہیں پاتے ہیں، گریا کرتے ہیں، سارے نبی زخم حسین کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اور ایک مرتبہ امام حسین کی طرف مخاطب کر کے کہتے ہیں، زخم حسین دیکھا نہیں جاتا۔ سب نبی واپس چلے جاتے ہیں، امام حسین اپنی جبین کو اٹھا کر کہتے ہیں، آدم جاتے ہو جاؤ، نوح جاتے ہو جاؤ، ابراہیم جاتے ہو جاؤ۔ ایک نشیب کی طرف رک کر کے کہتے ہیں، میری ماں تو مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اس نشیب سے آواز آئی، اے بیٹا 28 رجب سے اس مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہوں۔ حسین سجدہ الہی میں دنیا کے تمام سجدے حسین کے سجدوں پر قربان۔ سجدے کی حالت میں شمر اپنے خنجر کو کن کرتا ہوا، راہوں میں پتھر پڑے تھے اس پر مارتا ہوا، کیونکہ شمر چاہتا تھا کہ صرف قتل نہ کروں، اذیت کے ساتھ تکلیف کے ساتھ حسین کے سر کو تن سے جدا کروں۔ امام حسین کی طرف بڑا،
شمر کا خنجر چلا، میرے مولا کا سر تن سے جدا ہوا، ہاتف غیبی کی آواز آئی، الا قتل الحسین و بکربلا، الا ذبح الحسین و بکربلا، سکینہ یتیم ہو گئی، خیمے کا پردہ ہلنے لگا، ایک بہن بے قرار ہو گئی، عابد بیمار کو جگایا، عابد بیمار اٹھے، کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو کیا دیکھا، باپ کا سر نوک نیزہ پر بلند ہے۔ عابد بیمار نے کہا، جناب سید سجاد نے کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔